اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ اجہوری نے اپنی کتاب فضائل رمضان میں اس واقعے کو تحریر فرمایا ہے کہ ایک مرتبہ کچھ لوگ سمندر میں کشتی پر سوار ہو کر سفر کر رہے تھے تو سمندر میں ایک آواز دینے والے کی آواز آئی مگر اس کی صورت دکھائی نہ دی۔ اس نے کہا کہ اگر کوئی شخص مجھے 10,000 دینار دے تو میں اس کو ایک ایسا وظیفہ بتاؤں گا کہ اگر وہ ہلاکت کے قریب پہنچ گیا ہو اور اس وظیفے کو پڑھ لے تو تمام بلائیں اور ہلاکتیں ٹل جائیں گی۔ کشتی والوں میں سے ایک شخص نے بلند آواز سے کہا، میں تجھ کو 10,000 دینار دیتا ہوں تو مجھے وہ وظیفہ بتا دے۔ تو آواز آئی کہ تو دیناروں کو سمندر میں ڈال دے، مجھے مل جائیں گے۔ چنانچہ کشتی والے نے 10,000 دینار کو سمندر میں ڈال دیا تو اس غیبی آواز دینے والے نے کہا کہ وہ وظیفہ سن لو، وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ یہ آیت اس نے بتائی کہ جب بھی کوئی مصیبت تیرے پہ آ پڑے تو اس کو پڑھ لے۔ یہ سن کر کشتی کے سب لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا اور اسے کہا کہ تو نے تو اپنی دولت کو ضائع کر دیا ہے۔ یہ کہنے لگا کہ ہرگز میں نے اپنی دولت کو ضائع نہیں کیا اور مجھے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ قرآن مجید کی آیت ضرور نفع بخش ہوتی ہے۔ اس کے بعد چند دن کشتی چلتی رہی، پھر اچانک طوفان کی موجوں سے کشتی ٹوٹ کر بکھر گئی اور سوائے اس آدمی کے سب کشتی کے لوگ ہلاک ہو گئے۔ صرف وہی بچا جس نے 10,000 دینار سمندر میں پھینکے تھے اور وظیفہ لیا تھا۔ یہ ایک جزیرے کے پاس جا پہنچتا ہے، چند قدم چل کر یہ دیکھتا ہے کہ آگے ایک شاندار محل موجود ہے اور ہر قسم کے موتی و جواہرات وہاں پڑے ہوئے ہیں، اور اس محل میں ایک ہی حسین عورت اکیلی بیٹھی ہوئی ہے جو ہر قسم کے میوے اور کھانے کے سامان وہاں رکھے ہوئے ہیں۔ اس عورت نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو اور کیسے یہاں پہنچ گئی؟ تو اس نے عورت سے پوچھا کہ تم کون ہو، یہاں کیا کر رہی ہو؟ تو اس عورت نے اپنا قصہ سنایا کہ میں بصرہ کی ایک عظیم الشان تاجر کی بیٹی ہوں، میں اپنے باپ کے ساتھ سمندر میں سفر کر رہی تھی تو ہماری کشتی ٹوٹ گئی اور مجھے کوئی اچانک کشتی میں سے اچک کر لے بھاگا اور میں اس جزیرے میں اس محل کے اندر اس وقت سے پڑی ہوئی ہوں۔ ایک شیطان ہے جو مجھے اس محل میں لے آیا، وہ ہر 7ویں دن یہاں آتا ہے، میرے ساتھ صحبت تو نہیں کرتا مگر بوس و کنار کرتا ہے۔ آج اس کے یہاں آنے کا وقت ہے، لہٰذا تم اپنی جان بچا کر یہاں سے بھاگ جاؤ وگرنہ وہ آ کر تم پر حملہ کر دے گا۔ ابھی اس عورت کی گفتگو ختم نہیں ہوئی تھی کہ اچانک سے اندھیرا چھا گیا، ہر طرف محل میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ عورت نے کہا، جلدی بھاگ جاؤ، اپنی جان اگر پیاری ہے تو تم بھاگ جاؤ ورنہ تم کو وہ ہلاک کر دے گا۔ چنانچہ وہ آ گیا اور یہ شخص کھڑا رہا مگر جو ہی شیطان اس کو دبوچنے کے لیے آگے بڑھا تو اس نے وہی وظیفہ پڑھا وہ جو سمندر میں بتایا تھا، وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ تو اس وقت جب اس نے وظیفہ پڑھا تو فوراً وہ شیطان زمین پر گر پڑا اور اس کے زور اس کی آواز ایسے سنائی دی کہ جیسے پہاڑ کی کوئی چٹان گرتی ہے، اس طرح وہ شیطان زمین پر گر پڑا اور جل کر راکھ ہو گیا۔ یہ دیکھ کر عورت نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو شکر ادا کیا اور اس سے کہا کہ تم تو اللہ کے فرشتے کی طرح رحمت بن کر میرے پاس بھیجا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ پھر وہ شیطان جل کر راکھ کا ڈھیر بن گیا۔ یہ دیکھ کر عورت نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو فرشتہ رحمت بنا کر میرے پاس بھیجا ہے، تمہاری بدولت مجھے اس شیطان سے نجات ملی۔ پھر اس عورت نے اس مرد سے کہا کہ اس موتی جواہرات کو اٹھا لو اور اس محل سے نکل کر میرے ساتھ سمندر کے کنارے چلو اور کشتی تلاش کرتے ہیں۔ یہاں سے نکل کر جب وہ چلے، موتی جواہرات کو انہوں نے اپنے ساتھ لیا اور کچھ کھانے کی چیزیں ان لوگوں نے اپنے ساتھ لی اور وہاں سے انہوں نے سفر شروع کر دیا۔ اور وہ جب سمندر کی کنارے پر آ کے پہنچے تو انہیں ایک کشتی ملی جو بصرہ کی طرف جا رہی تھی۔ دونوں اس پر سوار ہو کر بصرہ پہنچے۔ جب وہ پہنچے تو لڑکی کے والدین اپنی گمشدہ لڑکی کو پا کر اتنا خوش ہے، علاقے میں خوشی کی لہر دوڑ پڑی، ہر طرف لوگ خوشیاں منا رہے ہیں اور اس مرد کا بے حد ممنون ہوئے اور اس کو بڑے
بڑی ہی عزت اور احترام کے ساتھ اپنے گھر میں مہمان بنا کر رکھا۔ پھر لڑکی کے والدین نے پوری شرکت کے ساتھ جو وہ لے کے آئے تھے چیزیں ان دونوں میں تقسیم کر دیا، اور انہوں نے سوچا کہ ان دونوں کا اگر نکاح کر دیا جائے کہ یہ بہت اچھا ہے۔ تو اس طرح لڑکی کے والدین نے اس آدمی کے ساتھ ان کا نکاح کر دیا، اور جو جواہرات وغیرہ تھے وہ ان دونوں کی ملکیت میں دے دیے۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے دیکھیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآنی وظائف ہیں یہ بڑی ہی تاثیر رکھتے ہیں، مگر اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ درست ہو، اعمال کو صحیح طریقے سے پڑھا جائے، اور زبان کو گناہوں کی آلودگی اور لقمہ حرام سے محفوظ اور پاک و صاف رکھا جائے، اور اخلاص نیت کے ساتھ اس کو وظائف کو کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالی ضرور انسان کی مدد فرماتا ہے، انسان کی مشکلات کو دور فرماتا ہے۔ تو اس آدمی نے دیکھیں 10,000 دینار اگرچہ دیے، کشتی والے مسکرا رہے تھے، اس پر مذاق اڑا رہے تھے، یہ تو نے کیا کر دیا، 10,000 اپنے دینار کو ضائع کر دیا، لیکن اس کا توکل تھی اللہ تبارک و تعالیٰ پر۔ اس نے کہا کہ نہیں، مجھے امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ میرے پیسوں کو ضائع نہیں فرمائیں گے، اور مجھے اس کا ضرور صلہ عطا فرمائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا صلہ دیا، اس کو اس اپنی موت جو اس کی واقع ہونے والی تھی اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔